ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آئے، اور جب گھر میں آنے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچیوں کو کہا کہ اچھا سا کھانا بنانا، ایک بہت بڑا عالم اور بہت بڑا فقیہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹیوں نے کھانا بنا کر کے کمرے میں اس کے رکھ دیا، تو اس کے بعد ایک مصلی بھی رکھا اور ایک وضو کے لیے پانی بھی رکھا، ساتھ ایک لوٹے کے اندر پانی رکھا۔ جب پانی رکھ لیا تو انہوں واپس آ گئے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کھانا شروع کیا، پھر اسی طرح وہ لیٹ گئے، صبح کے لیے نماز کی طرف چلے گئے۔ بیٹیوں نے جب کمرہ صاف کیا بچیوں نے، تو عجیب معاملہ دیکھا کہ کھانا بھی سارا کھا لیا، حالانکہ 3 آدمیوں کا کھانا تھا، اور پانی بھی اسی طرح پڑا ہے، مصلی بھی اسی طرح ہے، کیونکہ تہجد بھی نہیں پڑی ہے، اور صبح کے لیے جب نماز کے لیے اٹھے تو وضو بھی نہیں کیا، حالانکہ مسجد میں پانی تو نہیں ہے، اتنی پانی کی سہولت تو مسجد میں نہیں ہے۔ تو عجیب معاملہ دیکھا، اس کے بعد اپنے والد کو کہا ابا ہم نے یوں دیکھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، کہا کہ پانی بھی ویسے پڑا تھا اور کھانا بھی 3 آدمیوں کا کھا لیا، اس میں کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے ایک لقمہ کھایا تو میرا سینہ وہ نور سے بھر گیا، میں نے دوسرا کھایا وہ زیادہ نور سے بھر گیا، اس لیے میں کھاتا چلا گیا اور وہ نور سے میرا سینہ بھرتا چلا گیا، اس لیے میں نے کہا کیوں نہ ہم اس کھانے سے فائدہ اٹھا لیں، اور میں نے وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کیونکہ میں نے کہا ایسا برکت والا کھانا اور رزق حلال والا کھانا پھر زندگی میں کبھی ملے یا نہ ملے، آج پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں، اس لیے میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں جب سویا تو میرا سینہ نور سے بھرا ہوا تھا، جیسے نور سے بھرا ہوا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی آیاتوں میں تشریح اور تفسیر کرنے لگا۔ مجھے رات ساری نیند نہیں آئی، کیونکہ میں قرآن پاک کی آیاتوں میں مشغول ہو گیا، تو لہٰذا میں ساری رات سویا نہیں ہوں، اس لیے تہجد کا جب وقت آیا تو میرے خیال میں آیا کہ تہجد ادا کر لیتا ہوں، لیکن اس سے کہا کہ ایک باب علم کا سیکھنا یہ 1000 رکعت نوافل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے میں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، اور میں اسی مشغول رہا۔ اسی وقت صبح ہو گئی، میں صبح کو بغیر وضو کیے مسجد میں چلا گیا، کیونکہ میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے عشاء کی نماز والے وضو کے ساتھ میں نے صبح کی نماز ادا کی۔